کھیل سے صرف تفریح ہی نہیں بلکہ نظم و ضبط کا پہلا سبق بھی سیکھیں گے. یقیناً یہی بچے کل ہمارے فخر بنیں گے اور دنیا بھر میں ملک و قوم کا نام روشن کریں گے، اور ان بچوں کا یہی محفوظ مستقبل ہمارے اس پرامن حال سے جڑا ہوا ہے جس کے محافظ آپ ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جو اس شہر کے سکون کے ضامن ہیں. جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جو دوسروں کے ذہنی سکون اور تحفظ دیتا ہے اس کے اپنے ذہن پر کیا گزرتی ہے؟ میں نفسیات کا ایک طالب علم ہوں اور ایک سپورٹس مین بھی ہوں، اور میں یہ جان چاہے کھیل کا ہو یا زندگی کا، اصل مقابلہ جسم سے نہیں ذہن سے جیتا جاتا ہے. میرے استاد کہتے تھے تمہارا مقابلہ تمہارے کمپیٹیٹر کے ساتھ نہیں، تمہارے اپنے ساتھ ہے. تم نے اپنی پریکٹس ڈیلیور کرنی ہے اپنے مقابلے میں، اور اگر تم اپنی پریکٹس اپنے مقابلے میں ڈیلیور نہ کر پائے سو دیر مسٹ بی اے سائیکولوجیکل ریزن. یہی وہ نقطہ ہے جہاں نفسیات نے میری زندگی میں سب سے زیادہ ویلیو ایڈ کی ہے. میرے سامعین، آپ سب سے بڑا مقصد لے کر اس وردی کو پہنتے ہیں، وہ مقصد ہے خدمت، انصاف، تحفظ. جب آپ کا مقصد اتنا بڑا ہو تو پھر ڈیوٹی کی ہر شکل یعنی سخت موسم، طویل اوقات کار اور خطرناک حالات بھی سب آسان ہو جاتے ہیں. حضرات، آپ کے شعبے میں جسمانی صحت پر جتنا زور دیا جاتا ہے وہ بالکل درست ہے، آپ کا کام ہی ایسا ہے. لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم پیغام آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے کہ آپ کی ذہنی صحت آپ کے ہاتھ میں موجود ہتھیار سے زیادہ طاقتور ہے. آپ کا ہتھیار آپ کے جسم کو بچاتا ہے، لیکن آپ کا مضبوط ذہن آپ کے ساتھیوں کو اور اس قوم کے شہریوں کو بچاتا ہے. ہم اپنی گاڑیوں کی کوالٹی، اپنے یونیفارم کی کوالٹی چیک کرتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی روزانہ اپنے سوچ کی کوالٹی چیک کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، ہماری سوچ کی کوالٹی ہماری زندگی کی کوالٹی اور ہماری ڈیوٹی کی کوالٹی کا تعین کرتی ہے. اس لیے ترقی یافتہ ممالک جیسے ناروے، ڈنمارک نے بہت کم عمر سے ہی نفسیات کو لازمی مضمون بنایا تاکہ بچوں میں سیلف انڈرسٹینڈنگ، سیلف انالیسس کی صلاحیتیں پیدا ہوں. ایک معیاری سوچ یا گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی منفی خیالات نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر صورتحال کو سیکھنے کا ایک نیا موقع سمجھتے ہیں. ایک اچھا آفیسر، ایک اچھا اہلکار ہمیشہ سیکھتا ہے. وہ ہر ناکامی، حتیٰ کہ ہر کامیابی کو ایک سبق سمجھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. وہ ہمیشہ ایک طالب علم میں رہتا ہے، اور جو خود کو زندگی بھر ایک طالب علم سمجھتا ہے اصل میں حقیقی استاد وہی ہے. میں جب امریکہ میں اپنے شوٹنگ کورس کے لیے گیا تو میرے انسٹرکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کے جو پاکستانی سپورٹس میں وہ بہت خود غرض ہیں. بات مجھے بہت ہی ناگوار گزری. میں نے وجہ پوچھی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنا جو سکل ہے وہ آگے ڈیلیور نہیں کرتے، اپنا ہنر آگے سے نہیں سکھاتے. جس نے کچھ سیکھ لیا ہو وہ دوسروں کو اس لیے نہیں سکھاتا کہ کہیں وہ اس سے آگے نہ بڑھ جائے. اسی دن میں نے یہ مقصد بنا لیا کہ جو ویژن میرے مینٹور نے مجھے دیا، اس پر کام کرتے ہوئے جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں دوسروں کو ضرور پہنچاؤں گا. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر ہے اس سال 3rd F کلاس لانگ رینج نیشنل چیمپئن شپ میں نے ایک شاگرد کو ٹرین کیا اور اسی شاگرد نے مجھے بیٹ کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا. یقین کیجئے ایک استاد کے طور پہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ ویژن کام کرتا ہے. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ہم ہنر کے ساتھ ذہنی تربیت بھی منتقل کریں تو ہماری اگلی نسل ہم سے بہتر آگے نکل سکتی ہے. آج میں پاکستان کے چند ذہین ترین اور باصلاحیت لوگوں کے درمیان کھڑا ہوں، اور میں اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ آپ کی توجہ اس کہ جہاں ہیلتھ کی بات آئے تو مینٹل ہیلتھ کو بھی وہی اہمیت ہیلتھ کو دیتے ہیں جو آپ فزیکل ہیلتھ کو دیتے ہیں.
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں حال ہی میں ایسے سامنے آئے جہاں بر وقت مدد نہ ملنے پر ہم نے قیمتی جانیں گنوائی ہیں، اور آپ لوگ پولیس اکثران اس سانحات کے فرسٹ رسپونڈر ہوتے ہیں. آپ اس ذہنی اذیت کو سب سے قریب سے دیکھتے ہیں. یاد رکھیے، یہ ذہین لوگ قوم کا ثاثہ ہوتے ہیں. یہ نقصان صرف چند پورے حالات میں ہمیں اپنی ذہنی صحت کی ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی. سوچوں کا تجزیہ خود کرنا ہوگا. ذہنی صحت کی بات جذبات کے بغیر ادھوری ہے. آپ کا کام ہر روز جذبات کے طوفان سے نمٹنا ہے. سڑک پر لوگوں کا غصہ، مظاہرین کا اشتعال، مظلوم کی مایوسی اور کبھی کبھی خود کا اپنا ذاتی دباؤ. کہنے کو انسان ریشنل ہے، لیکن ہمارے فیصلے جذبات سے خالی نہیں ہوتے. جذبات کو قابو میں رکھنے کے سب سے بڑی مثال، تاریخی انسان کے سب سے بڑی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب آپ نے طائف والوں کے ظلم و ستم کے باوجود انہیں معاف کر دینے کا فیصلہ کیا. آپ چاہتے تو اختیار استعمال کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی فراست سے کام لیا. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا معراج ہے، اور ایک پولیس آفیسر کے لیے جذباتی ذہانت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں. اپنے دماغ کو ٹرین کریں. آپ کا دماغ ایک مسل کی طرح ہے. جب سوچ کو بار بار دہرائیں گے وہی مضبوط ہو جائے گی. اگر آپ دباؤ میں پرسکون مثبت رہنا سیکھ لیں تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی. سائنس کہتی ہے those connections that fire together wire together. وکٹر فرینکل ایک مشہور ماہر نفسیات نے کہا ہے، زندگی یوں جیو قدرت نے جیسے تمہیں جینے کا دوسرا موقع دیا ہے. آج اس لمحے یہ فیصلہ کریں کہ آپ اپنی ذہنی صحت کو اپنی جسمانی صحت جتنی ہی اہمیت دیں گے. میں آج پاکستان کے معزز ادارے کے سامنے کھڑا ہوں. یاد رکھیے، آپ کی جسمانی طاقت آپ کو فیلڈ میں کھڑا رکھتی ہے، مگر آپ کی ذہنی طاقت آپ سے وہ فیصلہ کرواتی ہے جو انصاف، رحم اور حکمت پر مبنی ہے. اپنی ذہنی صحت کو خیال رکھیں، کیونکہ ایک پرسکون اور مضبوط ذہن ہی ایک پرامن معاشرے کی ضمانت دے سکتا ہے. بہت شکریہ. اینڈ آل دا بیسٹ فار دا میسج. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ محسن نواز صاحب، ان کی باتیں آپ نے سنی کہ ہتھیار آپ کا دماغ ہے. ہتھیار کی ڈیفینیشن سمپل ورڈز میں کیا ہے؟ آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ. دس از یور بگیسٹ ویپن جی. اب میں دعوت دیتا ہوں محترم اے آئی جی لاجسٹکس ریسپیکٹڈ سر عبد الحق عمرانی صاحب کے وہ اسٹیج پہ آئیں اور سامعین سے خطاب کریں. السلام علیکم جی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی وانٹ ٹیک مچ آف یور ٹائم. میرے خیال میں بہت ساری باتیں ان لوگوں نے کر لی ہیں. یہ ہمارا اسلام آباد پولیس کا ایک کمیونٹی انگیجمنٹ پروگرام تھا، جس کے تحت ہم ہارس رائڈنگ ہے، سمر کیمپ ہم کرواتے ہیں ہر سال. اس دفعہ ہم نے اوور ویلمنگ ریکوائرمنٹ آف دی کمیونٹی کو دیکھتے ہوئے ہم نے 2 دفعہ سمر کیمپ کا انعقاد کیا ہے. اس کے علاوہ ہارس رائڈنگ کمپٹیشن بھی ہم کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن شوٹنگ کمپٹیشن میں کیونکہ آپ کے کمیٹی ممبرز بہت ایکٹیو ہیں تو ان کی انوالومنٹ سے ہم نے وی ہیو پلانڈ کہ اس کو ہم ابھی کر لیں. ڈسپائٹ کہ ہماری انگیجمنٹس بہت زیادہ تھیں، کمیٹی ممبرز نے انسسٹ کیا کہ اس کو اس ٹائم فریم میں اس کمپٹیشن کا انعقاد کیا جائے. جو میں نے یہ دس دی 6th شوٹنگ کمپٹیشن ان دی پولیس لائنز. جو پہلے والوں کے میں نے جو انوالومنٹ اور لوگوں کی پارٹیسپیشن دیکھی تھی، اٹ انکریزڈ فرام 27 ٹو اس مرتبہ آلموسٹ وی ہیو کراسڈ 130، جو کہ ہمارے اوور ویلمنگ انوالومنٹ آف دی کمیونٹی انکریج کرتی ہے ہمیں کہ یہاں پہ ہمارے کمیونٹی کا اسلام آباد کے ساتھ. یہ مائک والے کو کہیں کہ اس کو دیکھے ذرا.
یہ جو کمپٹیشن ہے آئی ایم شیور کہ آپ کو کمیٹی کے ممبرز نے بھی اور انسٹرکٹرز نے بھی اور رول آف انگیجمنٹ جو ہے اس کے تحت جو بھی ہماری انوالومنٹ رولز آف انگیجمنٹ بھی بتا دیے گئے ہیں. میں صرف ایک چیز پہ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا تمام پارٹیسپینٹ سے کہ سیفٹی اینڈ سیکورٹی پہلی چیز ہے, اور یہ کمپٹیشن انشاءاللہ نیکسٹ ایئر بھی کرائیں گے, اور اگر ریکوائرمنٹ ہوئی تو ہم سال میں 2 دفعہ بھی کرائیں گے. بٹ مائی اونلی کنسرن از کہ یہاں پہ دا کمپٹیشن شوڈ گو ان اے گڈ فرینڈلی مینر ود سیفٹی اینڈ سیکورٹی. دیٹ از دی کرکس آف آل دس. اس چیز پہ ہم ایمفسائز کریں گے. although we have taken necessary safety and security, لیکن اس کے باوجود بھی اگر I'll request all the participants کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا خیال رکھیں. باقی چیزیں یہ کمپٹیشن میں چلتی رہتی ہیں. 19-20 ہوا تو we are here to help you out. The committee members are here to help you out. But I am very pleased to see the large number of participants. That is the encouraging part, and good healthy competition day, nice sunny day, weekend pay, that is the most important thing to enjoy first, and then compete in a good manner with safety and security. I wish all the participants the best of luck, and around 1:30 to 2 o'clock we'll be having the final engagement. At the end of the day we'll be seeing کہ یہاں پہ اچھے کمپٹیشن اور سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے ساتھ ہوگی ہے, آپس میں ہماری انگیجمنٹ بھی ہوگی ہے لوگوں کے ساتھ. تو دیٹ از دی کرکس. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. I wish all the participants the best of luck for this competition. Thank you. اب میں سید عنایت علی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دوں. سید عنایت علی شاہ صاحب اسلام آباد پولیس کے سابقہ AIG رہے ہیں, اب شاید اور جگہ پہ سرو کر رہے ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور انہوں نے 2 کمپٹیشن یہاں پہ آرگنائز کروائے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کروائے ہیں. تو میں انہیں گزارش کروں گا کہ وہ پچھلے کمپٹیشن اور اس کمپٹیشن کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائیں. تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام حاضرین اور جو شرکاء ہیں آج کے مقابلے کے, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ساتھ میں تھوڑی سی تصحیح کر لوں کہ کہیں اور میرا ٹرانسفر نہیں ہوا, اسی اسلام آباد پولیس کا حصہ ہوں. پہلے میری پوسٹنگ ایز AIG لاجسٹکس تھی, جو آج کل عمرانی صاحب کے چارج میں ہیں, اور میں کوئی اور AIG انویسٹیگیشن اینڈ جنرل اینڈ ڈیولپمنٹ دیکھ رہا ہوں. لمبی چوڑی بات نہیں کرتے کہ کوئی ایک چھوٹا سا پودا جو آج سے ہم نے کچھ عرصہ پہلے لگایا تھا, آج وہ آہستہ آہستہ تناور درخت بنتا جا رہا ہے کہ 26, 27, 13, 18, 27 سے بڑھتے بڑھتے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی پارٹیسپینٹ جہاں پر موجود ہیں, اور تعداد تقریباً 130. تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, وہ جو ہم سنا کرتے تھے آج ظاہری طور پر ہمارے سامنے نظر آتا ہے. اور بڑے اچھے پروفیشنل بھی اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی مہمان تشریف لا چکے ہیں. مزہ آئے گا دیکھنے میں. یہاں باتیں ہوتی رہیں گی, باتوں کا مزہ نہیں, اصل مزہ ہوا ہے جہاں جب فائر ہو رہا ہوگا, ہم دیکھیں گے اس کو. لیکن جیسے عمرانی صاحب نے تمام چیزوں کو ایک چھوٹے سے کوزے میں بند کر کے بتا دیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو مزید بھی آگے بڑھایا جائے. یہ ہماری شروع سے کوشش رہی ہے. لاسٹ ٹائم کچھ انٹرنیشنل پارٹیسپینٹ بھی یہاں تھے, انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, بہت خوشی ہوئی تھی. اور آج بھی تعداد دیکھ کر نا لگ رہا ہے کہ ہمیں آئندہ یہ پروگرام 2 دن تک رکھنا چاہیے, کہ شاید نیکسٹ ٹائم 200 سے زیادہ بندے ہم کراس کر جائیں. عمرانی صاحب پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ سیفٹی, اپنی حفاظت, عام اس کی حفاظت, وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ سارے آپ پروفیشنل لوگ آئے ہیں, لیکن پھر بھی باقی جو ہمارا سٹاف ہے وہ بھی آپ کو بتائے گا. پروگرام کا مقصد اسلام آباد پولیس کا جو تھا مین, وہ ایک دوسرے کو قریب لانے کا ہے,
کہ جو کمیونٹی کے دوران اور ہمارے درمیان کوئی اگر گیپ ہے تو ایک دن 2 دن بیٹھ کر ہم اس کو انجوائے بھی کریں اور ہمارے درمیان جو تھوڑی قربتیں ہیں وہ زیادہ ہو جائیں. تو زیادہ دیر میں آپ لوگوں کے درمیان نہیں رہنا چاہتا.